حال ہی میں پاکستان کے شہر اٹک میں سونے کے ذخائر دریافت ہوئے جن کی قیمت تقریباً 800 بلین پاکستانی روپے بتائی جا رہی ہے۔ تو دوستو، کیا پاکستان کی قسمت بدلنے والی ہے یا پھر یہ ماضی کی طرح امیدوں کی خبروں میں سے ایک خبر ہے؟ کیا ہے اس ڈسکوری کی حقیقت اور کن بیسس پر اتنا بڑا کلیم کیا جا رہا ہے؟ ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ کیا امپیکٹ ہوگا اس ڈسکوری کا پاکستان کے ایک عام شہری پر اور کیا چیلنجز ہیں اس گولڈ کو ایکسٹریکٹ کرنے میں۔ ویسے تو گولڈ فارمیشن کے کئی طریقے ہیں، مگر یہاں جو سونا ڈسکور ہوا ہے اس کی وجہ ہے دو دریا۔ دوستو، یہ ڈسکوری اس مقام پر ہوئی ہے جہاں پر دو دریا یعنی دریائے سندھ اور دریائے کابل آپس میں ملتے ہیں۔ دریائے سندھ کی شروعات ہوتی ہے چائنا میں موجود تبت کے علاقوں سے اور یہ دریا بھارت کے علاقے لداخ سے گزرتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور یہ تقریباً 1770 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد دریائے کابل سے جا ملتا ہے۔ اور بات کریں دریائے کابل کی تو وہ افغانستان کے ہندوکش پہاڑوں سے شروع ہوتا ہے اور جلال آباد اور پشاور سے گزرتا ہوا تقریباً 700 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اٹک میں آ کر دریائے سندھ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ دونوں دریا ایسے پہاڑی علاقوں سے گزرتے ہیں جہاں آلریڈی منرل کی موجودگی کی رپورٹس موجود ہیں۔ جب ان دریاؤں کا پانی پہاڑوں اور چٹانوں سے ٹکراتا ہے تو آہستہ آہستہ منرلز دریا کے پانی میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ منرلز اس پانی کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور جہاں پانی کی رفتار کم ہوتی ہے وہاں دریا کی تہہ میں جمنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے جنوری 2023 میں پنجاب کے شہر اٹک میں ڈرلنگ اور ایکسپلوریشن کا کام شروع کیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ اٹک کے اس علاقے کو GSP یعنی جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی طرف سے منرلز کے حوالے سے انویسٹیگیٹ کیا جا رہا تھا۔ GSP نے مختلف سائٹ سے 127 سیمپلز کا ٹیکنیکل انالیسس کیا اور اس بات کو کنفرم کیا کہ آلموسٹ 32 کلومیٹر کے ایریا میں تقریباً 2.8 ملین تولہ سونا موجود ہے جس کی مارکیٹ ویلیو تقریباً 800 بلین پاکستانی روپے بنتی ہے۔ اس کلیم کی فرسٹ کنفرمیشن 10 جنوری 2025 میں سابقہ وزیر معدنیات ابراہیم حسن مراد نے اپنی ایک ٹویٹ میں کیا، جس کے بعد موجودہ وزیر معدنیات سردار علی شیر گورشانی نے منصور علی خان کے ساتھ ایک انٹرویو میں اس خبر کی تصدیق کی۔ تو دوستو، اس سے پہلے کہ آپ بازار سے بیلچا اور باقی سامان خرید کر اس لوکیشن پر سونا نکالنے کے لیے جائیں تو آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں پر دفعہ 144 لگ چکی ہے، کیونکہ دوستو یہ ایک بہت بڑا نیشنل ایسٹ ہے۔ اس لیے پنجاب گورنمنٹ نے سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے جولائی میں صرف 16 دن کے لیے دفعہ 144 لگائی تھی اور پھر اس کے بعد اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا گیا اور اس وقت وہاں پر دفعہ 144 نافذ ہے۔ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک آکشن کے تھرو گولڈ کے اس ریزرو کو فروری کے اینڈ تک لیز پر دے دیا جائے۔ ریسنٹلی گورنمنٹ آف پنجاب نے نیسپاک یعنی نیشنل انجینئرنگ سروسز پاکستان کو بھی اس پروجیکٹ میں شامل کیا ہے۔ نیسپاک کو شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فردر ویلیویشن اور ایکسپلوریشن کی جا سکے۔ نیسپاک کی فائنل رپورٹ فروری کے مڈ میں آنے کی توقع کی جا رہی ہے، جس کے بعد آکشن کا پروسیس سٹارٹ ہوگا۔ اس پورے ریزرو کے ٹوٹل 9 بلاکس بنائے گئے ہیں اور ہر بلاک میں گولڈ کی کوانٹٹی مختلف ہے، اسی لیے اس ریزرو کو الگ الگ بلاکس کی الگ الگ قیمت کے حوالے سے آکشن کیا جائے گا۔ لیکن دوستو، یہاں پر سوال یہ ہے کہ پاکستان کو بنے 77 سال ہو چکے ہیں تو پھر کیوں اتنی دیر کی گولڈ نے آتے آتے؟ دیکھیں، اس کی سب سے پہلی وجہ ہے ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ۔ پہلے پاکستان میں مائننگ اور جیولوجیکل سروس کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی۔ اس سے پہلے صرف سرفیس لیول کے اوپر سروے کیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے زمین کے اندر گہرائی میں کسی بھی منرل کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل تھا۔ مگر دوستو، اب سیٹلائٹ امیجنگ، جیو فزیکل سرویز اور ماڈرن ڈرلنگ ٹیکنیکس کی وجہ سے زمین کے نیچے منرلز کو ایکوریٹلی ڈیٹیکٹ کرنا آسان ہو گیا ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ ہے فوکس اور ریسورسز کی کمی۔ پاکستان کو آزادی کے بعد کئی اکنامک اور سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا تھا۔ ہمیشہ ہم نے ایگریکلچر، انرجی کرائسس اور سیکیورٹی پر زیادہ توجہ دی ہے، جس کی وجہ سے مائننگ سیکٹر کو کبھی بھی ہم نے پرائمری فوکس نہیں دیا۔ اب بات کرتے ہیں اس گولڈ کو ایکسٹریکٹ کرنے کے چیلنجز کے بارے میں۔ دیکھیں، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان اس ریزرو کو لیز پر دینا چاہتی ہے اور پاکستان میں فی الحال ماڈرن مائننگ ٹیکنیکس اور ایکسپرٹیز کی کمی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں فورن انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنا ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ مائننگ سائٹس پر سیکیورٹی کے حوالے سے فورن انویسٹرز کو ہمیں اعتماد میں لانا تھوڑا مشکل
مشکل ہوگا، کیونکہ دوستو فورن انویسٹرز کو پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے حوالے سے کافی کنسرنز ہیں۔ دوسری طرف دوستو مائننگ سائٹس پر کرپشن کے کافی ہائی چانسز ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یہ پروجیکٹ بغیر کسی پولیٹیکل ایشو کے ٹرانسپیرنسی اور پراپر مانیٹرنگ کے ساتھ کمپلیٹ ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کی جی ڈی پی کو ایک بوسٹ ملے گا، نئی ریونیو سٹریمز پیدا ہو سکتی ہیں جو کہ ہماری اوورآل اکانومی کو سٹیبل کریں گی۔ اتنے بڑے لیول پر مائننگ کے لیے لیبر اور ورک فورس کی نیڈ ہوتی ہی ہے، مطلب لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر اچھی اور صحیح پالیسیز بنائی گئیں تو پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوگا اور روپے کی قیمت مضبوط ہوگی، جس کا سیدھا اثر مہنگائی کی کمی کی طرف لے جائے گا، جس سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ دوستو آپ کی کیا رائے ہے اس گولڈ ریزرو کی ڈسکوری اور پاکستان کی گورنمنٹ کے لاہے عمل کے بارے میں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔